تلاش کرتے تھے، دن کو لکڑیاں چنتے تھے اور رات کو عابد بن کر مصلے پر جب کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے قیام و سجود پر رشک کرتے تھے۔ یہ منتخب افراد تھے حلقہ رسالت سے، جنہیں بنو سلیم کی دعوت پر، ان کے تقاضے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ لیکن وہ ایک سازش تھی، ایک پلان تھا کہ دھوکے سے صحابہ کو بلا لیا جائے، پھر انہیں قتل کر دیا جائے۔ لیڈر کی پرواز تو کارکنوں سے ہوتی ہے، پر نوچ لیے جائیں تو پرواز کیسے کرے گا، یہ ان کا خیال تھا۔ یہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ لیڈر نہیں ہے جو کارکنوں پہ ڈیپینڈ کرے، یہ وہ قائد ہے کہ سارے کارکنوں کی زندگی اسی کی نسبت سے قائم ہے۔ 70 صحابہ کی یہ جماعت، تبلیغی جماعت، جب بیر معونہ پہ پہنچی ہے، ایک سفری ٹھکانہ ہے، میٹھے پانی کا کنواں، اس کے اوپر کچھ درخت تھے، سفر کرنے والے قافلے کچھ دیر کے لیے وہاں ٹھہرتے تھے، سستاتے تھے پانی پی کر، پھر اگلا سفر کرتے۔ تو ان صحابہ نے یہاں قیام کیا۔ بنو سلیم کا اس وقت کا حکمران عامر بن طفیل طے شدہ منصوبے کے تحت رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوا اور ان نہتے مبلغین اسلام پر اس نے شب خون مارا۔ چن چن کر انہیں قتل کرنا شروع کیا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں قبائلی وحشی نیزے بھالے، تلواریں اور خنجر لے کر آئے ہیں، اور ادھر رحمت عالم کے صحابہ کے پاس تو قرآن ہے، بس قرآن ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ جب انہوں نے حلقہ رسالت کے ان تابندہ ستاروں کو ستم کا نشانہ بنایا، خون میں نہا گئے۔ حدیث کے ورقوں میں ان کا ایک میسج چمکتا ہوا آ رہا ہے صدیوں سے، اور قیامت تک چمکتا رہے گا وہ پیغام، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہید کی منزل کیا ہوتی ہے۔ ہم جیسے لوگوں پر تبلیغ کے سفر میں اگر کبھی کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو ہم تو شکوہ اور شکایات کے دفتر کھول بیٹھتے ہیں کہ تیرے دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، مار ڈالا۔ اب ان کا حال دیکھیے، زخموں میں خون شہادت میں نہائے ہوئے ہیں۔ جب تک جان تن کا رشتہ قائم ہے تو ایک پیغام نشر کرتے ہیں، اس امید پر کہ ہمارا رب ہمارا یہ پیغام ہمارے محبوب تک پہنچا دے۔ اس امید پر نہیں، اس یقین پر کہ ہمارا رب ہمارا یہ پیغام ہمارے محبوب اور ہمارے دینی دوستوں اور بھائیوں تک پہنچا دے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا بلغوا عنا قومنا
اللہ کے فرشتوں، ہوا کے جھونکو، بلغوا عنا قومنا، ہمارا یہ پیغام ہماری برادری تک پہنچاؤ، ہمارے آقا تک پہنچا دو۔ کیا پیغام؟ کہ مر گئے، لٹ گئے؟ نہیں، ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ، انا لقینا ربنا، ہم جس محبوب کی تلاش میں چلے تھے وہ محبوب ہمیں بیر مونا پہ مل گیا، ہم نے اپنا ٹارگٹ پا لیا۔ بلغوا عنا انا لقینا ربنا، ہم نے یہاں اپنے رب سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی، اتنی کامیاب ہوئی، فرضی عنا وارضانا، کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ کیسے پتہ چل گیا ان کو کہ وہ ہم سے راضی ہو گئے؟ اگلی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس سے راضی ہو گئے، لیکن یہ کیسے پتہ چل گیا کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا؟ یہی تو اس کی رضامندی کا ثبوت ہے کہ اس نے منزل عشق میں ہماری زندگیاں قبول کر لیں۔ اس راہ میں وہی جان سے گزرتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتا ہے، جنہیں وہ پسند نہ کرے وہ تو ٹھوکریں کھا کھا کے مرتے ہیں۔ زمانہ انہیں ٹھوکریں لگاتا ہے، پھر فطرت انہیں پکڑ کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ ہم اس کی محبت کے سفر میں یوں مر رہے ہیں کہ لاکھوں زندگیاں بھی اس موت کے مقابلے میں شرمندہ نظر آتی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ اپنے شاگردوں کی مظلومیت کی کہانی پہنچی تو صبر کا وہ حمالہ، برداشت کا وہ آسمان، حوصلے کا وہ سمندر جس کا کنارہ مجھے نظر نہیں آتا، جسے مشرکین ستا کر تھک گئے لیکن ترس گئے کہ ابھی یہ شخص غصے میں تو نظر آئے، جس کے حاسدین اس کے دانت شہید کر دیتے ہیں، اس کی زمین میں کھود کی کڑیاں کھب جاتی ہیں، سنگباری میں سر سے پاؤں تک خون میں نہلا دیے جاتے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے درخواست کی، طائف کے سفر سے زخمی ہو کر جب رحمت عالم ایک وادی میں آئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب، حضرت نوح نے بھی اپنے نافرمانوں کے لیے اللہ کا غضب مانگا، یونس نے بھی اپنے نافرمانوں کے لیے اللہ کا غضب مانگا، تو آپ بھی اٹھائیے نا ہاتھ، ہم آمین کہیں گے، روح کائنات آمین کہے گی۔ یہ دیکھیے میکائیل بھی آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو آج بوندے نہ برسیں، آسمان سے پتھر برساؤں، کیجیے نا ان کی ہلاکت کے لیے دعا، ہم آمین کہیں گے۔ جن ظالموں نے آپ کو پتھروں کا نشانہ بنایا ان کا انجام عبرتناک ہو جانا چاہیے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید میں نوح بھی نہیں ہوں یونس بھی نہیں ہوں، وہ بھی میرے بھائی ہیں محترم ہیں، لیکن میری ایک پہچان ہے، میری ایک شناخت ہے، میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہوں دعا بھی مانگتا ہوں، تم آمین بھی کہو۔ یا اللہ جنہوں نے مجھے ستایا تو انہیں اپنے کرم سے نواز دے، انہیں وہ نظر عطا کر کے یہ مجھے پہچان سکیں۔ ہاں وہ کہا نا کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، محمد وہ گم کردہ قوموں کا ہادی، محمد وہ گم کردہ قوموں کا ہادی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھر کھا کر دعائیں دینے والا، گالیاں سن کر صبر کر جانے والا، کانٹوں پہ چل کر پھول پیش کرنے والا، اپنے حاسد کے دل میں بھی جگہ پا لینے والا، بدخواہ سے بھی خیر خواہی کرنے والا، وہ صبر کا حمالہ، حوصلے کا آسمان اور برداشت کا سمندر، اپنے صحابہ کی اور اپنے شاگردوں کی مظلومیت کی کہانی سن کر اتنا بے چین ہوا، اتنا بے چین ہوا کہ آئے ہیں یا اللہ جن ظالموں نے میرے صحابہ پہ ستم ڈھائے ہیں، تو ان پر عرصہ حیات تنگ کر دے، کھنڈات بر دے یا اللہ، ان کے لبوں سے ہمیشہ کے لیے مسکراہٹیں چھین لے، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی، جن ان سے سکون زندگی چھین لے، انہیں شولوں کے سپرد کر دے۔ اسلام آباد بختوں کو تو تباہ کر ڈالا، ایک ہی رات میں قصہ تمام ہو گیا، ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ پیٹ بڑھتا چلا گیا بغیر پانی پیے، بڑھتا چلا گیا، اور کتے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے وہ سب کے سب جنہوں نے محمد کے غلاموں پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ رحمت عالم کی ذات پر اگر کوئی ستم ڈھائے، کوئی رحمت عالم کو زخم لگائے، تو میرا آقا اتنا غمزدہ نہیں ہوتا، اتنا دکھی نہیں ہوتا، جتنا ان کے صحابہ کو اگر کوئی دکھ پہنچائے تو وہ بے چین ہو جاتا۔ پیار کی بات ہے نا، تعلق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ میں نے اپنے رب سے کہا تیرا چاہنے والا ہوں، میری چاہت کو قبول کر لے، اور بڑا موحد قسم کا چاہنے والا ہوں، قرۂ ارض پہ جہاں بھی تو نے مجھے پہنچایا میں نے لوگوں سے کہلوایا۔ انسانی زمین کی عاجزی مسجود کون ہے؟
ہے آپ نے یا کی وجہ سے انسانی زمین کی عاجزی کے لیے ہمارے عزیز بتا رہے تھے کہ اس حوالے سے ہماری اس جگہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے. یہ کون سا سیکٹر ہے؟ F72. اللہ ہماری زمین کی عاجزی کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ یہ جو میرے دوست جواب دے رہے ہیں نا ہی، اس پہ ذرا زور دیا کیجیے تاکہ اللہ گھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. کو یہ وعدہ یاد دلائے. تم عالم ارواح میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آئے ہو. یہ جسم کا جو مکان ہے، جب تم عالم ارواح میں تھے تو اس نے پوچھا تھا تمہارا رب کون ہے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میں تمہارا دستگیر ہوں کہ نہیں؟ تمہارا مشکل کشا ہوں کہ نہیں؟ میں تمہارا حاجت روا ہوں کہ نہیں؟ کون ہے تمہارا کارساز؟ کون ہے تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا؟ تو تمام انسان یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مسجود و معبود ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا و مشکل کشا ہے. ہم اس مقام پر تیرے سوا کسی اور کو نہیں مانیں گے. میں نے اپنے رب سے کہا بیجنگ سے جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے جہاں غروب طلوع ہوتا ہے وہاں تک جہاں بھی پہنچا ہوں میں نے تیرے بندوں کو یہ وعدہ یاد دلایا ہے، تو تیرا چاہنے والا ہوں، میری چاہت کو قبول کر لے. اس کی طرف سے جواب آیا میری چاہت کا سلیقہ سیکھو پہلے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پہلے میرے محبوب کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لو. بڑی عجیب بات کہی ہے قرآن کریم نے. یہ نہیں فرمایا مجھ سے محبت کرنے سے پہلے میرے محبوب سے محبت کرو، نا، فرمایا مجھ سے محبت کرنے سے پہلے میرے محبوب کی غلامی اختیار کرو. اگر علماء مجھے معاف فرما دے تو میرے وجدان کی ایک بات ہے، میرے وجدان کا ایک تاثر ہے کہ شاید اللہ نے یہاں لفظ محبت کو اس لیے استعمال نہیں فرمایا، اتباع کو رکھا کہ شاید رحمت عالم سے محبت میں انصاف اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہی نہیں. رحمت عالم سے محبت میں انصاف اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہی نہیں بندوں میں سے. اس لیے حق تعالی نے فرمایا محبت تو اس سے میں خود کرتا ہوں. تم اس کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لو. جب اس کے غلام بن جاؤ گے تو پھر مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میری رحمت تمہیں تلاش کرے گی.